کائنات میں عقل کا ظہور۔ علم فلکیات کے بارے میں ہم سب سے پہلے جانیں گے۔ کائنات کے متعلق سائنس کا جو شعبہ بحث کرتا ہے اس کو علم فلکیات کہتے ہیں۔ آج علم فلکیات کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے۔ انسان نے اس علم، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے کائنات کی ابتدا، ارتقاء، ماہیت اور اس میں موجود اجسام فلکی کے متعلق بہت سی ایسی معلومات حاصل کر لی ہیں جن کا ماضی میں اسے علم نہیں تھا۔ سب سے پہلے ہم کائنات کی تخلیق کے بارے میں جانتے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنی کائنات کو کس طرح تخلیق کیا؟ اس سوال کا ایسا جواب دینا جو سب مکاتب فکر کے لیے قابل قبول ہو، ابھی تک ممکن نہیں ہوا۔ بہرحال ماہرین فلکیات کا ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائے تخلیق کے وقت خالق کائنات نے مختلف اقسام کی شعاعیں پیدا کی تھیں جن کی توانائی ایٹمی اجزاء پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز کی صورت میں تھی۔ پھر پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز اور دوسری اقسام کے ایٹمی ذرات وغیرہ نے آپس میں مل کر ایٹموں کی شکل اختیار کر لی جو مزید تعامل سے سالمات کی شکل میں اکٹھے ہو گئے۔ اس کے بعد سالمات باہمی کشش سے بڑے بڑے گولوں کی صورت میں اکٹھے ہوئے اور آخرکار ایک مدت بعد انہوں نے ستاروں اور انجم زاروں کی صورت اختیار کر لی۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں دوسرا نظریہ بگ بینگ کہلاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق 15 سے 20 ارب سال قبل کائنات میں موجود انتہائی ٹھوس مادے میں ایک عظیم دھماکہ ہوا جس سے یہ کائنات وجود میں آئی اور تمام اجرام فلکی پیدا ہوئے تھے۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں ماہرین فلکیات مختلف ادوار میں متضاد نظریات پیش کرتے رہے ہیں۔ مصنف نے کائنات کی تخلیق کے جو نظریات قلم بند کیے ہیں وہ موجودہ دور کے مقبول ترین نظریات ہیں، مگر یہ قیاسی اور غیر سائنسی ہیں۔ اب ہم کائنات کی شکل و صورت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ ہمارے چاروں طرف ناقابل تصور وسیع و عریض خلا موجود ہے جس کا کوئی آغاز ہے اور نہ اختتام۔ یہ خلا ستاروں، سٹارز، سیاروں، پلینٹس، سیارچوں، سیٹلائٹس، شہاب ثاقبوں اور دیگر چھوٹے مادی ٹکڑوں سے بھری ہوئی ہے جن کو علم فلکیات کی زبان میں اجرام فلکی کہتے ہیں۔ ان اجرام فلکی کے درمیان گیس اور صفوف سا مادہ موجود ہے۔ خلا اور اس میں موجود ان سب اشیاء کو کائنات کہتے ہیں۔ کائنات میں اجرام فلکی جھرمٹوں اور گروہوں کی شکل میں اکٹھے ہو کر اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں۔ ان جھرمٹوں کو انجم زاریہ یا کہکشاں کہتے ہیں اور انگریزی میں گلیکسیز کہا جاتا ہے۔ ماہرین فلکیات ابھی تک کائنات میں موجود انجم زاروں کی صحیح تعداد کا تعین نہیں کر سکے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے اور ہر انجم زار میں اربوں کی تعداد میں ستارے، سیارے اور دیگر اجرام فلکی ہوتے ہیں۔ ایک انجم زار خلا میں جو علاقہ گھیرتی ہے اس کی وسعت کا اندازہ یہ ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک انجم زار کا فاصلہ 1,00,000 نوری سال کی مسافت سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ نوری سال سے مراد وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے، جبکہ روشنی کی رفتار 1,86,284 میل فی سیکنڈ ہے۔ اس رفتار سے روشنی ایک سال میں تقریباً 60 لاکھ ملین میل کی مسافت طے کرتی ہے۔ جب انسان کائنات کی پہنائیوں کی وسعت
اس میں موجود لاکھوں انجم زاروں اور ہر انجم زار میں موجود خربوں اجرام فلکی پر غور کرتا ہے تو حیرت سے اس کا ذہن چکرا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے، کائنات میں لاکھوں انجم زار یعنی کہکشائیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک ہماری انجم زار ہے جس کو سائنسدان مقامی انجم زار لوکل گلیکسی کہتے ہیں۔ ہمارا سورج اس انجم زار کے ملکی وے کے قریب ایک بازو میں موجود ہے۔ ہمارا سورج ایک اوسط درجہ کا ستارہ ہے۔ سورج کا قطری دائرہ تقریباً 86,04,000 میل ہے۔ سورج کا اوسط درجہ حرارت 3,60,00,000 سینٹی گریڈ ہے، جبکہ سورج کی سطح پر درجہ حرارت تقریباً 6,000 سینٹی گریڈ ہے۔ اب ہمارے سامعین، ہم اپنے موضوع کائنات میں عقل کا ظہور کی طرف آتے ہیں۔ عقل کائنات کا سب سے عظیم اور پیچیدہ شاہکار ہے۔ اس کی تخلیق میں اربوں سال صرف ہوئے ہیں، مگر پھر بھی یہ ابھی ارتقاء کی ابتدائی منزل میں ہے۔ عقل خالق کائنات کی تمام تخلیق کاری کا نچوڑ اور گوہر مقصود ہے۔ اس کی تخلیق میں کائنات کے تمام قوانین فطرت، قانون علت و معلول، قانون کشش ثقل، قانون ارتقاء وغیرہ قدرتی عناصر یعنی ہائیڈروجن، آکسیجن اور کاربن وغیرہ اور دیگر قوتوں نے اپنا خون جگر شامل کیا ہے۔ یقین کامل اور پورے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ خالق کائنات نے عقل سے زیادہ اچھی چیز پیدا نہیں کی۔ عقل کے وساطت سے وہ عطا کرتا ہے اور وساطت سے کم دیتا ہے یا محروم رکھتا ہے۔ عقل زندگی کی بقا کی ضامن، کائنات کی خوبصورتی کے ذکر کا سبب، مناظر کی دل فریبی کی وجہ اور حسن و جمال کا باعث ہے۔ عقل کی بدولت ہی انسان کو اشرف المخلوقات کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ عقل کی بدولت انسان نے قوانین فطرت کو گرفت میں لے کر کائنات میں اپنی بے مثال دنیا قائم کر دی ہے۔ چاند کو تخصیص کر لیا ہے اور وہ دوسرے ستاروں اور سیاروں پر کمند ڈال رہا ہے۔ عقل کیا چیز ہے اور اس کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے؟ عقل کی تعریف اردو زبان میں عقل کے معنی حکمت، ذہانت، دانش، خرد، دانائی، شعور، فہم و فراست اور برے بھلے کی تمیز کرنے کی قوت کے لیے۔ خالق کائنات نے کرۂ ارض پر زندگی دو اشکال میں تخلیق کی، ایک شکل میں نباتات یعنی درخت اور پودے، اور دوسری شکل میں حیوانات یعنی حرکت کرنے والے جاندار پیدا کیے، جن میں پانی، مچھلیاں، مگرمچھ، مینڈک اور کچھوے وغیرہ، اور خشکی پر ہاتھی سے لے کر کیڑے مکوڑے، پرندے اور انسان وغیرہ شامل ہیں۔ آج کرۂ ارض زندگی کی دونوں اقسام سے بھرپور ہے۔ انسان کو جو دوسری اہم خوبی اور فضیلت عطا کی گئی ہے وہ انسانی عقل کا برتر اعلیٰ، منفرد اور بے مثل معیار ہے۔ اس مقصد کے لیے خالق کائنات نے انسان کو دیگر تمام اہل دماغ جانوروں کے مقابلے میں بڑا اور مکمل ترین دماغ عطا کر دیا۔ یوں تو دیگر ذی حیات جانوروں میں بھی عقل موجود ہے، مگر ان کا دماغ چھوٹا اور نامکمل ہونے کی وجہ سے ان کا عقلی معیار انتہائی پست اور ادنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے ان کے عقل کے معیار کے لیے ایک مقام مقرر کر کے اس کو موقوف کر دیا ہے۔ لہٰذا نہ تو ان کی عقل بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی کم ہو سکتی ہے۔ گدھا، شیر اور گھوڑا 1000 سال پہلے بھی اتنی ہی عقل کے مالک تھے جتنی آج انہیں حاصل ہے، اور آج سے 1000 سال بعد بھی ان کی عقل نہیں بڑھے گی۔ مگر خالق کائنات نے انسان پر بہت بڑا احسان کیا۔ اس نے انسان کو سب سے اعلیٰ اور برتر عقل و ودیت کی اور فطرتی استعداد کی حد کو بہت بلند کر دیا۔
اور برتر عقل کی بدولت انسان نے قدرت کے قوانین کو اپنی گرفت میں لے کر کرۂ ارض پر ایک نیا جہان پیدا کر لیا ہے، جس کو دیکھ کر فرشتے بھی انگشت بدن داں ہیں۔